نے ہندوستان کو بہت کچھ تہذیب کے حصے اور ڈسپلین کی لائن سے کسی زمانے میں بہت کچھ جو دیا ہے اس میں سے ایک صوبہ آپ کا مدھیہ پردیش ہے. اگر کھولیں گے تو بہت دیر تک بات چل جائے گی، اس لیے کہ اس صوبے نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے. اور ویسے بھی ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے یہاں اکل کنواں میں مدھیہ پردیش کے طلباء کی ایک بزم چلتی ہے، بزم ذوالفقار نروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کے جلسے میں نے کہا کہ مدھیہ پردیش مدھیہ کہتے ہیں وسط کو، درمیان میں، اور خیر الامور اوسطها، اور اس امت کا لقب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وہاں علامہ مغائبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے، بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ اس امت کو چونکہ قیامت کے دن دیگر امتوں کے بعد میں گواہ بننا ہے، اور گواہ کا وسطیت کی صفت کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ادھر بھی رجحان نہ رکھے ادھر بھی میدان نہ رکھے، بلکہ وہ مدھیہ بندو پر ہو. بندو بولتے ہیں ہندی میں، مدھیہ بندو پر ہو، جس کو انگلش میں کہیں گے سینٹر پوائنٹ پر، سینٹر لائن پر ہو. گواہ کا سینٹر لائن پر ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس طرف جھکا ہوا ہوگا تو وہ طرف نہیں، وہ کیا گواہی دے گا؟ اس طرف جھکا ہوگا تو ادھر کی طرف نہیں کر دے گا. گواہ کا تو بالکل بیچ میں ہونا ضروری ہے. مدھیہ پردیش ہندوستان کے بالکل بیچوں بیچ ہے، اور جو چیز سب سے بالکل درمیان میں ہوتی ہے وہ بہت سے کمالات سے متصل ہوتی ہے، لیکن ہائے افسوس بیچ میں کچھ صدیاں ایسی بیتی کہ مدھیہ پردیش کے لوگ بے خبری کے عالم میں آ گئے اور احساس رخصت ہوا. لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام، میں نے آپ کو جہاں سے بیان شروع کیا تھا وہاں پھر آ گیا ہوں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کے احسان کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ جانے کن بزرگوں نے اس علاقے کے لیے رات کو اٹھ کر کیسے ماحول میں کیا کیا دعائیں کی ہوں گی. وہ دعائیں برسوں کے بعد بھی رد لاتی ہیں. تو آشکا شہر کے لیے بھی بزرگوں نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی ہوں گی. جو بزرگ ابھی قبرستان میں آرام فرما ہیں، یعنی جن سے ہماری مراد آپ کے وہ آبا و اجداد، وہ پرانے بوڑھے لوگ جو انتقال فرما گئے اور جنہوں نے نسلوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے آج آشکا میں ایسے مدارس، ایسے مکاتب کا قیام فرمایا. اس لیے کہ دیکھو ایک بات اور یاد آ گئی آپ کی برکت سے، حضرت مریم کی نانی نے دعا فرمائی تھی جب حضرت مریم کی امی پیدا ہوئی تھی. حضرت مریم جو ہے نا، ان کی والدہ جو حضرت مریم کی نانی نہیں، حضرت عیسیٰ کی نانی، سبقت انسانی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی. سننے کے قابل بات ہے تاکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اس میں سبق ملے گا. حضرت عمران نام کے ایک نبی گزرے جن کے نام سے پارہ نمبر 3 کے تقریباً نصف سے 2 رکوع قبل سے ایک سورت شروع ہو کر پارہ نمبر 4 کے پود تک جاتی ہے، سورہ آل عمران. تو حضرت عمران کی بیوی جو ہوتی ہے حضرت مریم کی امی اور حضرت عیسیٰ کی نانی، انہوں نے دعا کی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ میں حاملہ ہو گئی، سنو دھیان سے اس واقعے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں نظر مانتی ہوں کہ میرا یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف محررا وقف آزاد کروں. مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، دعاؤں میں بھی ادب کا خیال اور ڈسپلین کی لائن سے
کسی زمانے میں بہت کچھ جو دیا ہے اس میں سے ایک صوبہ آپ کا مدھیہ پردیش ہے. اگر کھولیں گے تو بہت دیر تک بات چل جائے گی، اس لیے کہ اس صوبے نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے. اور ویسے بھی ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے یہاں اکل کنواں میں مدھیہ پردیش کے طلباء کی ایک بزم چلتی ہے، بزم ذوالفقار نروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کے جلسے میں نے کہا کہ مدھیہ پردیش مدھیہ کہتے ہیں وسط کو، درمیان میں، اور خیر الامور اوسطها، اور اس امت کا لقب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وہاں علامہ مغائبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے، بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ اس امت کو چونکہ قیامت کے دن دیگر امتوں کے بعد میں گواہ بننا ہے، اور گواہ کا وسطیت کی صفت کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ادھر بھی رجحان نہ رکھے ادھر بھی میدان نہ رکھے، بلکہ وہ مدھیہ بندو پر ہو. بندو بولتے ہیں ہندی میں، مدھیہ بندو پر ہو، جس کو انگلش میں کہیں گے سینٹر پوائنٹ پر، سینٹر لائن پر ہو. گواہ کا سینٹر لائن پر ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس طرف جھکا ہوا ہوگا تو وہ طرف نہیں، وہ کیا گواہی دے گا؟ اس طرف جھکا ہوگا تو ادھر کی طرف نہیں کر دے گا. گواہ کا تو بالکل بیچ میں ہونا ضروری ہے. مدھیہ پردیش ہندوستان کے بالکل بیچوں بیچ ہے، اور جو چیز سب سے بالکل درمیان میں ہوتی ہے وہ بہت سے کمالات سے متصل ہوتی ہے، لیکن ہائے افسوس بیچ میں کچھ صدیاں ایسی بیتی کہ مدھیہ پردیش کے لوگ بے خبری کے عالم میں آ گئے، اور احساس رخصت ہوا. لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام، میں نے آپ کو جہاں سے بیان شروع کیا تھا وہاں پھر آ گیا ہوں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کے احسان کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ جانے کن بزرگوں نے اس علاقے کے لیے رات کو اٹھ کر کیسے ماحول میں کیا کیا دعائیں کی ہوں گی. وہ دعائیں برسوں کے بعد بھی رد لاتی ہیں. تو آشکا شہر کے لیے بھی بزرگوں نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی ہوں گی. جو بزرگ ابھی قبرستان میں آرام فرما ہے، یعنی جن سے ہماری مراد آپ کے وہ آبا و اجداد، وہ پرانے بوڑھے لوگ جو انتقال فرما گئے اور جنہوں نے نسلوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے آج آشکا میں ایسے مدارس، ایسے مکاتب کا قیام فرمایا. اس لیے کہ دیکھو ایک بات اور یاد آ گئی آپ کی برکت سے، حضرت مریم کی نانی نے دعا فرمائی تھی جب حضرت مریم کی امی پیدا ہوئی تھی. حضرت مریم جو ہے نا، ان کی والدہ جو حضرت مریم کی نانی نہیں، حضرت عیسیٰ کی نانی، سبقت انسانی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی. سننے کے قابل بات ہے تاکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اس میں سبق ملے گا. حضرت عمران نام کے ایک نبی گزرے جن کے نام سے پارہ نمبر 3 کے تقریباً نصف سے 2 رکوع قبل سے ایک سورت شروع ہو کر پارہ نمبر 4 کے پود تک جاتی ہے، سورہ آل عمران. تو حضرت عمران کی بیوی جو ہوتی ہے حضرت مریم کی امی اور حضرت عیسیٰ کی نانی، انہوں نے دعا کی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ میں حاملہ ہو گئی، سنو دھیان سے اس واقعے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں نظر مانتی ہوں کہ میرا یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف محررا وقف آزاد کروں. مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، دعاؤں میں بھی ادب کا خیال رکھتے ہیں، خدا کی سسٹم میں وہ ڈسٹرب نہیں کرتے اور خلل انداز نہیں ہوتے. دھیان سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے.
کہ حضرت عمران کی بیوی مانگنا چاہتی تھی بیٹا، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دو، اس لیے کہ خدا کی مرضی کے آگے بائی فورس کوئی چیز پیش کرتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے سیکھو کہ دعاؤں میں قید نہیں لگانی چاہیے. مثلا ہمارے بیٹے سیف اللہ صاحب یہ دعا کہ اے اللہ اندور کے فلاں محلے میں فلاں نمبر کی گلی میں فلاں نمبر کا مکان مجھ کو میسر ہو جائے. اللہ کو پسند نہیں. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی ہے، میں نے کہا ہے آپ کو دھیان سے سن رہی بات. ان کا بیٹا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت. اے اللہ جنت کی رائٹ سائڈ پر وائٹ کلر کا پیلس مجھ کو دے. تو عبداللہ ابن مغفل نے فرمایا صلی اللہ الجنہ وتعوذ به من النار فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اور آگے حدیث شریف فرمائی، میں اس کو سنا رہا ہوں آپ کو کہ بیٹا یہ کیا شرطیں لگا رہے ہو کہ جنت کی رائٹ سائڈ پر وائٹ کلر کا بنگلہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ ایسا کہتے ہوئے اللہ جنت دے دے. لہذا اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، ٹرمز کنڈیشنز حدود قیود نہیں لگانی چاہیے کہ آشتا کے فلاں محلے کے اندر فلاں نمبر کا پلاٹ اگر بکے تو وہ میرے حصے میں آئے. لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. کیا کہیں گے اللہ کو؟ اللہ میرے حق میں جو خیر مقدر ہو وہ نصیب فرما. تو حضرت عمران کی بیوی مانگنا جو چاہتی تھی بیٹا، لیکن انہوں نے اشارے میں کہا سننا کہ اللہ میرا جو بچہ ہوگا میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو مسجد کی خدمت کے لیے لڑکوں کو وقف کیا جاتا ہے یا لڑکیوں کو؟ بولو بولو. تو وہ لڑکا مان رہی لیکن ایسا بولا نہیں. ان کو امید بھی ایسی تھی کہ اس کو لڑکا ہوگا، لیکن ہو گئی بچی. فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو مؤنث پیدا کیا. واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن اس وقت حضرت عمران کی بیوی نے اپنی پیدا ہونے والی بچی جس کا نام مریم تھا، اس کے اور اس کی بھی ہونے والی نسل اور ہونے والی اولاد کے لیے ایڈوانس میں دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے اللہ میری یہ لڑکی اور اس کی جو اولاد، ابھی تو یہی لڑکی پیدا ہو رہی ہے لیکن ابھی سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری یہ لڑکی اور اس کی جو اولاد ہوگی اس کی تو شیطان رجیم سے حفاظت کرنا. پتہ چلا کہ اگر آپ کے بچہ ہو رہا ہے تو آپ اس بچے ہی کے لیے دعا نہ کریں بلکہ بچے کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے لیے بھی ایڈوانس میں دعا کر لیں. اور ہندوستان کے حالات میں تو اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ نسلوں کا کیا ہوگا میرے بھائیو اللہ ہی کرتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اس بات. اچھا اللہ پاک میری دعا قبول بھی فرمائے، یہ دعا قبول فرمائے. مانگی تھی دعا نانی نے اور قبول ہو رہی ہے نواسے کے حق میں. حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے نا تو نانی کی دعا کی برکت سے شیطان بچے کے پیدا ہوتے وقت کبھی حضرت عیسیٰ کے قریب نہیں جا سکتا. حدیث میں آتا ہے دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیدا ہوتا ہو تو شیطان اس کے پاس نہ جائے، چوکا لگا جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں جا سکتا شیطان. کس کی دعا کی برکت تھی؟ نانی کی. پتہ چلا ہم خالی اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کریں بلکہ اولاد کی، کیا پتا اولاد اس کی اولاد کے لیے دعا کرے گی یا نہیں کرے گی، ہم کو ہی سب کر لینا پڑے گا. تو ہاں، اور اس زمانے میں یہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں
لو یہ کیا نام ہے آپ کے بزرگ کا؟ ماجد سر، عبد الواجد سر سے سبق لو کہ انہوں نے اپنے جیتے جی ہی زمین وقف کر دی مدرسے کے لیے. اور سچی بات یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے، اب کی اولاد سے آپ ایک سورہ یاسین کی بھی امید نہیں رکھ سکتے. یہ سچی بات ہے. اب کی جو اولاد ہے اس سے چلو تم کو انصاف کے ساتھ بتاؤ، میں انگلی کو اٹھواؤں گا نہیں ورنہ راز کھل جائیں گے کہ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے ہمارے ماں باپ جب سے مر گئے ہیں ہم کتنے ہیں جو ہم سے قبرستان جاتے ہیں؟ جواب ملے گا. میں بھی اس کو شامل ہوں. مجھے والدہ حیات نہیں تھی، والد 2014 سے چلے گئے ہیں. ہوتا ہے ہم سے بھی ہو رہی ہے، سبھی سے ہو رہی ہے. تو آنے والی نسل کو اور بڑھوں. مجھے برابر یاد ہے ایک مرتبہ میرے دوست آئے تھے انگلینڈ سے، حاجی صاحب عمر رشید آئے. ان کو لے کر میں حضرت کی خدمت میں ملاقات کے لیے پہنچا. محمد ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربیت سے. تو حضرت نے وہ بڑے میاں نے فرمایا داؤد بھائی تمہاری زندگی میں جو کچھ مسجد مدرسہ ہاسپٹل وغیرہ کے کمرے بنانے ہو زمین وقف کرنی ہو کر لو. اب کی اولاد کبھی بھی حضرت نے اس کو فرمایا، حضرت کے انتقال کو 13 سال ہو رہے ہیں، اور کے اولاد سے ایک اینٹ بھی رکھنے کی امید مت کرنا. مجھے حضرت نے آگے فرمایا کہ آنے والی اولاد میں ایسی امید ہے تمہارے قبر پر سنگ مرمر اگر لگایا گیا ہوگا تمہارے نام کا اور ان کو یہ کہے گا کہ سنگ مرمر کی قیمت 5,000 روپے آئے گی تو وہ بھی نکال کے بیٹا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. ایسا ہوا ہمارے گجرات میں بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں گجرات میں کئی بڈھوں نے مسجدوں کے نام زمینیں وقف کی تھی. ان کی اولاد جب ساؤتھ افریقہ انگلینڈ سے آئی اور انہوں نے سنا کہ زمینوں کے دام کو آسمان کو چھو رہے ہیں تو انہوں نے زمینیں واپس لے لی مسجدوں سے. کچھ جگہوں پر ایسا ہوا اس لیے کہ رجسٹری پکی نہیں کی تھی تو انہوں نے یہ دلیل کی. ہمارے دادا نے دی تھی، وہ ان کا دماغ پھر رہا تھا اس لیے انہوں نے دے دی تھی. نعوذ باللہ. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبد الواجد سر کا جو کام ہے آپ کے اس علاقے میں وہ قابل تکلیف تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ایسا ہی ایک کام اورنگ آباد میں بھی ہمارے ایک شاگرد کے خسر نے کیا تھا. یہاں بھی خسر ہے وہاں بھی خسر ہے. بیچارہ خسر خسارے میں ہی رہتا ہے اس لیے کہ داماد اب یہاں تو الحمدللہ داماد بیچارہ سیدھا سادہ ہے. حقیقت کیا ہے وہ تو غلطی لوگ جانتے ہیں. تو وہاں اورنگ آباد ہمارا بچہ ہے تو ہم کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، حق ہے ان کو اور اسی طرح بے تکلف رہنا چاہیے. اورنگ آباد میں ہمارے شاگرد ہیں، ان کے سنو لوگ کیسے ہوتے ہیں. بیویوں کو تو شوہر کے حق میں ایصال ثواب کرتے ہم نے بہت دیکھا ہے بیچاری عورتیں تو، لیکن شوہر بیوی کے لیے کچھ کر جائے ایسا میں نے بہت کم دیکھا ہے. اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں ہمارے تو دوسری وہ دو لوگ بیٹھے تھے، دو دوست بیٹھے تھے. ایک کہہ رہا تھا تاج محل بنانا چاہتا ہوں ممتاز نہیں ملتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں ممتاز نہیں ملتی. تو کبھی اس کے بازو میں دوسرا بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تو شادی شدہ ہوں اور میں ایک شعر کہتا ہوں سن، تاج محل بنانا چاہتا ہوں ممتاز نہیں مرتی. وہ مرے تو میں تاج نہیں بناؤں لیکن وہ اللہ کے بندے نے کام کیا. سنو 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 سب لوگ، اس لیے کہ تم مدھیہ پردیش والے جو ہے نا ماشاء اللہ زمینوں اور پراپرٹیوں کے مالک بولے کہ تم ڈکا بھی نہیں کرتے. وہ تو جو بات تھا وہ تو سنانی پڑے گی. برابر رہتے اتنے سیدھے سادے ہیں کہ بڑے غریب ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کے ریکارڈ کھولے جائیں تو زمینوں کے ماشاءاللہ مالک ہوتے ہیں. ڈکار بھی نہیں کھاتے کہ کسی کو پتہ چلے کہ دال چاول کھائے نہیں یا گوشت کھایا ہے. نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا اس لیے کہ زندگی تو بیت گئی. اولاد اپنا کرے گی نا یار، اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ تو منع کون کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت اور قبر کے لیے کچھ کر کے جاؤ. وہ بڑے میاں اورنگ آباد میں تو ان کی بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا. اکثر تو پہلے مرد جاتا ہے پھر بیوی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے بیوی چلی جاتی. انہوں نے اپنی بیوی کے نام سے ماشاءاللہ ایک مدرسہ بنایا، شاندار، اونلی فور ہز وائف. ہاں، اور مسجد بھی شاندار بنائی انہوں نے اپنی بیوی کے ایصال ثواب کے لیے، اور پلاٹ کے پلاٹ وقف کر دیے. اب وہاں کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو داماد بھی
بہترین دیا، وہ بھی ہمارے شاعتی ہے بچہ، وہ فارغ بھی ہوا، وہ لائر بھی بنا ماشاءاللہ، ہاں، اور اس نے وہاں زبردست کام کر رہا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو یہ سبق سیکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے عبد الواجد سر کو ماشاءاللہ ان کے دل کے خلوص سے، میں یعنی ان کی تعریف کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے بار بار ان کا نام لے رہے ہیں، ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے خلوص دل سے ایک زمین کو وقف کی، تو حق تعالیٰ شانہ کی سسٹم جو ہے نا وہ کبھی کبھی ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، جو ان کے دل میں نیت چل رہی ہوگی کہ میں زمین وقف کروں، ادھر اللہ انتظام کر رہا تھا کہ میں تمہاری بچی کے لیے داماد بھی ایسا دے دیتا ہوں جو اس زمین کو آباد کرے۔ چنانچہ جنید بغدادی دے دی اللہ تعالیٰ کو، اب وہ کام کر رہے ہیں ان بچوں کا قرآن شریف سن کر، ان بچوں کا بیان سن کر، اور یہ ہمارا جنید ہے نا پڑھنے کے زمانے سے دیوان ہے، وہ کسی کام کا صحرا جب سر پہ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ختم کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور مجھ سے زیادہ اس مسئلے میں اس کے مربی، مرشد، پیر اور اس کے استاد جو کچھ ہے وہ یہاں موجود ہے، مولانا یونس صاحب، وہ بخوبی واقف ہے کہ اس کو اگر ایک کام دے دیا جنید کو تو وہ سردی بھی نہیں دیکھتا، گرمی بھی نہیں دیکھتا، بارش بھی نہیں دیکھتا، اور سب سے بڑی خوبی انسان کی یہ ہے کہ وہ تواضع کے ساتھ کام کرے۔ اس وقت لوگوں کو چھپنے کا شوق بہت ہے، ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ فرمایا کرتے ہیں آدمی کو چھپ کر کام کرنا چاہیے، چھپ کر کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ چھپنے سے ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے اور چھپنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس علاقے کے لیے کیسے کیسے بزرگوں نے دعا کی ہوگی، جس کے نتیجے میں یہاں جگہ جگہ مکاتب چل رہے ہیں، انہی مکاتب میں سے یہ بھی ایک مکتب اور پھر یہ مدرسہ آہستہ آہستہ روح ترقی ہے، سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو علماء کرام بھی ہے، اس لیے میں ملی جلی بات کر رہا ہوں، مسلم شریف کے درس میں ایک مرتبہ بڑی قیمتی بات ہے، سننے کی شامل بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کام میں مخلص ہے کہ نہیں اس کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ بھائی اخلاص یہ اندر کا کام ہے یا باہر کا کام ہے؟ بولو اندر کا نا تو دکھ تو نہیں سکتا نا، لیکن حضرت نے فرمایا میں تم کو آج کے سبق میں نشانی بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر میں ایک مسجد کا امام ہوں، میں ایک مسجد کا امام ہوں، میرے پیچھے 500 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور میرے پاگل، میرے دیوانے، میرے عاشق اور میرے ماشاءاللہ جانتے مانتے سب کچھ ہیں، اور اتنے میں دوسرے محلے میں مسجد بنی اور وہاں امام اور اچھا آ گیا اور اس کی قرات، اس کی تقریر اور اس کی خطابت یہ ماشاءاللہ ہے، اب وہاں 1000 لوگ جمع ہونے لگے، میرے پاس کتنے آ رہے تھے اور وہاں کتنے آنے لگے؟ 1000۔ اب مجھے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے یا اطمینان ہو رہا ہے؟ لیکن وہ بھائی وہ بڑے لوگ وہ تو سٹی اسکین کے بغیر ہی جان لیتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے، وہ ایم آر آئی کے بغیر بھی، اس لیے کہ ایم آر آئی اور سٹی اسکین میں پرسوں بھی میں اپنے طلباء کو سمجھا رہا تھا، تصوف کا ایک مسئلہ حل کروا رہا تھا ان کو، للہ الحمد، کہ سٹی اسکین سنو علماء نے آپ لوگوں کو بیانوں میں بھی کام آئے گی یہ بات، اور کبھی کبھی ڈیبیٹ میں بھی کام آئے گی، لیکن ڈیبیٹ کوئی ٹیلی ویژن پر ہو ناٹ نیسیسری، بلکہ کبھی کبھی مجلسوں میں بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بیٹھ جاتے ہیں سر پھیرے لوگ تو چائے پیتے پیتے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ والے کیسے جان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ کام کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ کام کر رہا ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ سٹی اسکین کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں یہ چیز ہے؟ تو کہا وہ الیکٹرک کی شعائیں پکڑ لاتی ہیں، تو میں نے کہا الیکٹرک کس نے بنائی؟ انسان نے، انسان کی بنائی ہوئی الیکٹرک کی شعائیں جب اندر کے چھوٹے سے جرثومے کو بھی پکڑ کر لے آتی ہیں تو اللہ والے کی نگاہوں کے اندر بھی شعائیں ہوتی ہیں جس کے اندر الیکٹرک چلتا ہے، نور خداوندی، اور وہ نور خداوندی پکڑ کر لاتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، کمال کر دیا، مجھے کہتے ہوئے جذب کی کیفیت ہو رہی ہے، فرمایا کہ سورہ نور میں پردے اور نگاہوں کی حفاظت کے احکام بیان کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، پتہ چلا آسمانوں اور زمینوں کا نور اگر اپنی نگاہوں میں سمونا ہے تو سورہ نور میں جو احکام و ارشادات نگاہوں کی حفاظت کے دیے گئے ہیں وہ اختیار کر لو تو نور خداوندی نگاہوں میں آ جائے گا۔ اور نور خداوندی جب آتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں فراست آتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور نگاہوں کی حفاظت میں یہ بہت بڑی آفت ہے۔ جس مہذب طور پر اس میں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے کسی کو، اور اب تو دھیرے دھیرے وہ ایک کلاس آ رہا ہے کہ میں ادھر لے کر بیٹھا ہوں، اب میرے پڑوس والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑی مصیبت ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے، اللہ والوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اللہ والوں کو بلاتے رہنا چاہیے۔ بھلے وہ خاموش رہ کر وہاں سے گزر جائیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی انقلاب برپا اور پیدا کرتے ہیں۔ تو دیکھو حق تعالی شانہ کا نظام ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی عزت کا دار و مدار قرآن کریم کے اختیار کرنے پر ہے۔ صاف ستھری بات ہے۔ اگر زندگی میں رونق چاہیے، کامیابی چاہیے اور برکت چاہیے، ایک بات سمجھاؤ میں آپ کو، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت کا معنی ہوتا ہے آپ کی پگار بڑھ گئی، ماشاءاللہ 5,000 کے بجائے 6,000 ہو گئی، اس کا نام تو ہے کثرت۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے 5,000 کی تنخواہ میں کام 20,000 کا ہو رہا ہے آپ کا، یہ ہے برکت۔ اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا لوگوں کی تنخواہوں میں برکت ہوتی ہے، تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ مولوی آدمی 10,000 کی تنخواہ میں وہ الحمدللہ عیش کرتا ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے اور ایسی پھالائی والی چائے پیتا ہے کہ یہ جو ماسٹر ٹیچر لوگوں کو تو کبھی کبھی رشک کی حاصل کیا تھا، اور رشک کی راہ ہٹا دو تو کبھی کبھی وہ تو بیچارے شک و شبہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ قرآن کریم میں اس پر۔ ان بچوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث شریف کا، وہ بچوں کو سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کسی جگہ کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر نے کارگزاری کی کہ بھائی ہم نے تم کو گورنر بنایا ہے تو کیا کرتے ہیں، اور کس کس کو تم نے اکاؤنٹنٹ بنایا۔ تو وہ جو گورنر تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو اکاؤنٹنٹ بنایا ہے، اور اس کی نسل اور اس کی اصل یہ غلاموں کی اولاد میں سے۔ غلام کی اولاد کو تم نے اکاؤنٹنٹ بنا دیا ہے۔ تو وہ جو گورنر تھے نا، سامنے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے فرمایا سیدنا عمر ایک بات عرض کرو، آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی نسبت پر اللہ تعالیٰ پچھلے درجے کے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑتے ہیں بھلے وہ بہت اعلیٰ خاندان کے ہوں، اللہ ان کو نیچے گراتا ہے۔ تو یہ عالم قرآن ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک بہت بڑے منصب پر بٹھایا ہے۔ لہذا علماء کی قدر کرو، علماء کرام کے خود کے دل کے اندر علماء کے باب میں اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ علماء نے اس لیے کہ ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک بولی ہم مل رہے تھے، وہ کہنے لگے ہمارے ماں باپ نے تو بھول کی کہ ہم کو مولوی بنایا، ہم نہیں کریں گے اپنی اولاد کو۔ مطلب بڑے مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ، اور 28 سال سے پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہمارے ماں باپ نے تو بھول کر ڈالی، کیوں؟ تب کیا تنخواہ، حالانکہ ان کی تنخواہ 22,000 روپئے، لیکن وہ ایسا کہنے لگا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ روتے ہی رہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ ہمیشہ ناقدری کیوں؟ علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم کو عزت کے مقام پر بٹھایا۔ آج کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، میں پیر پر پیر چڑھا کر بیٹھا ہوں کرسی پر، میں نہیں اتاروں گا اپنا پیر، بیٹھ کر بات کروں گا۔ کیوں؟ تکبر نہیں ہے، میرے پاس وہ دولت ہے جو اس بادشاہ کے پاس ہرگز نہیں۔ شیخ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، بس 5-7 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، وہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے،
وقت کے بادشاہ نے اجازت طلب کر دی کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، کہہ دو اس کو، کہہ دو آ جائے ملنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے صاحب۔ اب جیسے ہی وہ بادشاہ قریب پہنچا، سمجھ لو کہ جیسے رات کو ہمیں ہائیجیک کیا جا رہا تھا ایک ہوٹل پر کافی پلانے کے نام سے، تو وہاں تک جب پہنچا، 2 بجے تو چائے اور کافی پیتا ہے، اچھا صاحب، تو 2 بجے ہاں کوئی چائے پیتا ہے، رات کو سوتے وقت ویسے بھی چائے نہیں پینی چاہیے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس سے، پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ چائے کا کوئی فائدہ ہو تو مجھے بتا بھی انگریزوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ایجاد کیا ہوگا صاحب، اس لیے یہ جو میں سچی بات کروں، یہ لوگ مجھے کہاں بیٹھے ہوئے چائے پیتے ہیں، یعنی اس بہانے ذرا 10 منٹ ہمارے ساتھ، یہ اس کی فلسفی ہے کہ یہ ویسے نہیں بیٹھے گا، اگر چائے بنے گی گرم ہوگی پھر چسکی لگا کے ذرا اس کو لفظ یہ پی جاتی رہے۔ تو شیخ سلیم الدین چشتی کی بات چل رہی کہ وہ بادشاہ اس ہوٹل کا ساگر ہوٹل تک آ گیا، اور وہ بادشاہ کو سنو وہ شیخ سلیم الدین چشتی کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ بادشاہ سلامت قریب آ گئے ہیں، آپ برابر ہو جاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، چادر ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں یہ وہ۔ تو شیخ سلیم الدین چشتی نے اور پیر لمبے کر دیے، اور پیر لمبے کر دیے، چادر وغیرہ ادھر ادھر کر دی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت بادشاہ سلامت آ رہے، وہ تمہارا ہوگا بادشاہ، میرے تو غلام کا بھی غلام، میرے تو اب لوگ سمجھ ہی نہیں سکے یار کہ یہ کیا بول رہا ہے، میرے غلام کا غلام ہے۔ حضرت نے فرمایا نفس میرا غلام ہے اور بادشاہ نفس کا غلام ہے، نفس میرا غلام ہے، میرے نفس کو میرا غلام بنا لیا ہے، اور بادشاہ نفس، تو غلام کے لیے کوئی تکلف کیا ہے تو اس کو آنا ہوتا ہے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے، مولانا علی میاں صاحب سے میں نے کچھ سنا، فلاح تعلیم کی مسجد میں خود سنا، 1984 کی بات کر رہا ہوں، کہ جب اندرا گاندھی نے اجازت طلب کی حضرت سے ملنے کے لیے ایمرجنسی کے زمانے میں، تو حضرت نے فرمایا آ جاؤ ندوے کے مہمان کھانے میں، اور جب وہ آئی تو کہا بھائی وہ جو لکڑے کی کرسی ہے ان کے لیے بچھا دو، اسی پر بیٹھ جاؤ، کوئی اہتمام نہیں۔ یہ کس کے بلبوتے پر ہو رہا ہے میرے بزرگوں؟ علم کے بلبوتے۔ علم آدمی کو کسی کی غلامی کرنے نہیں دیتا۔ حضرت ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو فرمایا تھا علم استحصال سے بچا لیتا ہے، اور علم یہ غیور ہے، لہذا اپنے علم کی قدر کرو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے بہت پیارے بھائیوں، مطالعہ کرو، پیار مطالعہ کرو، اللہ کے بندوں مطالعہ کرو، کچھ کتابیں پڑھو، اور ہر مہینے 200 روپے کی کتاب خریدنے کی عادت ڈالو، یا کم از کم مدرسوں میں فارغ ہوتے وقت جو انعام دیا تھا اگر کمروں میں چھوڑ کر نہ آئے ہو تو کم از کم اس کو تو پڑھو۔ اب یہ ٹیک کیوں لگائی؟ ایک مرتبہ ہم نے کمرے سے کروائے تھے، تو اس میں سے پورے مالے کے سیٹ نہیں ہوئے، پوچھا گیا کیوں کہ سامان بہت ہو گیا تھا اس لیے ہم کتابیں نہیں لائے، اس لیے مصیبت ہے، لیکن کتابیں پڑھو، خوب پڑھو، اور اپنے بیانوں میں جدت پیدا کرو۔ جدت کا مطلب میں نہیں کہتا ہوں، لیکن مطلب یہ ہے طلاق پر بیان کرو، وراثت پر بیان کرو، اور یہ جو ڈیبیٹ پر ہمارے بچوں کے ذہن بگاڑے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل رات کو ایک بہت بڑے فارماسسٹ نے مجھ کو نندربار سے ایک میسج بھیجا، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، علماء کرام سنو، کل رات کو میں سفر میں ہی تھا، حضرت مولانا بھی ساتھ میں تھے، آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ مدھیہ پردیش میں ایک نئی روح پھونکنے والوں میں حضرت مولانا بھی ہے، مولانا یعقوب صاحب، ان کے لیے دعا کرو کہ انہوں نے بھی گجرات کو چھوڑ کر یہاں فیض پہنچا رہے ہیں۔ واقعتاً ان لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور دارالعلوم سہنوا عجیب مدرسہ ہے کہ وہاں 100% ایم پی کے ہی بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ ادارے کی مقبولیت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک بہت بڑے فارماسسٹ نے مجھ کو ایک اس کو کیا کہتے ہیں ای میل بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا مفتی صاحب کہ ہمارے نندربار میں غیر مسلموں کے واٹس ایپ گروپ پر ایک خبر گشت کر رہی ہے کہ انگلینڈ میں 2500 لڑکیوں کے ساتھ زنا بھی جبر کر رہے ہیں مسلمان، اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں
کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کی بچیاں حلال ہیں. کیسے غلط طریقے سے ذہن بگاڑا جائے. حالانکہ میں تو 30 سال سے انگلینڈ جا رہا ہوں, کبھی یہ خبر بالکل غلط, لیکن اس نے جو نیچے لکھا تھا کہ اسلام ایسا کہتا ہے کہ کافروں کی لڑکیوں کو ہم بلا تکلف انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب آپ کو دلائل کے ساتھ دینا پڑے گا. آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو, چاہے وہ اپنی ہو پرایوں کی ہو, کیا مقام دیا ہے اس کو پڑھنا پڑے گا. تب جا کر آپ مثبت انداز میں ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے ایک نوجوان کا ذہن بناؤ گے نا تو اس نوجوان سے 10 غیر مسلم دوست جڑے ہوئے ہیں, وہ آٹومیٹک اس کا جواب دے گا. میں یہ سنو, میں نہیں کہتا ہوں کہ تم لوگ غیر مسلموں میں جا کر بات کرو, نہیں, لیکن تم جو زبان میں خطاب کرو گے تو آپ کے جو نوجوان سنیں گے نا, اب وہ نوجوان کا ذہن کو خراب کریں گے کالج میں یا فارم میں یا بزنس کے سینٹرز پر, وہ نوجوان ڈنڈے کی چوٹ اس کا جواب دے گا. لیکن ہم لوگ مطالعے نہیں کرتے. ہم لوگ جو یہ چلتے نماز پڑھنے کے بعد بتائیے نہ پڑھنے کے بعد کچھ کیا آگے بڑھتے ہی نہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہم اسلام کی حماقیت کو لوگوں کے سامنے لائیں گے. تو آج وعدہ کرو مجھ سے, میں تم کو اپنے بھائی سمجھ کر کہہ رہا ہوں, اور سمجھ کر کیا انما المؤمنون اخوہ, کہ ہمیں امت کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. موقع محل کے اعتبار سے ہمیں امت کی قیادت کرنی ہے میرے بھائیوں, اور یہی قیادت اگر آپ کریں گے نا انشاءاللہ امت بے مقام ہے. میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ہونے والے 12 حفاظ کرام کو, اور ساتھ میں ان کے استاذ کو, ان کے منتظم اور ناظم کو, اور ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے کو چلانے والے اور اس کے لیے خوب نیک ارادہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس کو خوب پروان چڑھائے, ترقیات سے نوازے اور برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.